السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم آپ کو مارکیٹ کی صورتحال کا آگاہ کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈی ایچ اے ویلی فیز 6 اور فیز 5 اس کے اندر کیا ہونا ہے، کس طرح سے مارکیٹ اپ ہوگی، کیا آنے والے دنوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر کیا کیا کام ہوگا، کیا جو اس ٹائم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں، اور جو اس ٹائم ہمارے ملک کی اسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس ٹائم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا ہم جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ ہماری سیف ہے، اور آنے والے وقت میں ہمیں اس میں کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ڈسکس کرنی ہے اکانومی کے اوپر، کہ آپ کو پراپرٹی ریئل اسٹیٹ حوالے سے جو اپڈیٹ آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم اس وقت جو پلاٹ لے رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ کس مرحلے میں جا رہی ہے۔ اور بات کرتے ہیں شروع میں اب ملک کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے، تو وہ تو آپ کو بخوبی آئیڈیا ہوگا کہ ابھی 1 ڈیڑھ سال جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہو پائے گی۔ ٹھیک ہے، جو اکانومی ہماری ہے وہ آلموسٹ ڈیڈ ہو چکی ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پراپرٹی کا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو بنسبت الیکشن سے پہلے جو سٹیبلٹی نہیں ہو رہی تھی، جو ایک رجحان تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ الیکشن ہونے کے بعد یہ ہو گیا کہ کنٹروورسی جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ الیکشن ہو گیا، حکومت بن جائے گی، اور آگے جو آپ کا لائے عمل ہے اس کے اوپر جو ہوگا وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت بائنگ ٹائم ہے، سیل کا ٹائم ابھی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کو دیکھیں پچھلے دور میں کہ جتنے ریٹ ڈاؤن گئے تھے، جو کہ فیز 6 کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں اور یا فیز 5 کے، تو اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ الیکشن ہونے کے بعد یہ بہتری ہونی تھی، کیونکہ ایک ملک کے اندر لوگ ڈر رہے تھے، جس نے گھر بنانا تھا اس کو پالیسیز کا نہیں پتا تھا، یا پلاٹ لینا یا انویسٹمنٹ یا نئے کچھ بھی۔ تو اب یہ ہے کہ ایک پالیسی آ جائے گی آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے۔ اور بتاتا چلوں کہ اوورسیز کا ابھی بھی خیال نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹ کیا جائے، کیونکہ جو ملکی حالات ہے ابھی انویسٹ کرنے کے بنتے نہیں، لہٰذا جو ملک میں رہتے ہوئے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے زیادہ بینیفٹ ہے کہ اگر وہ اس ٹائم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بائنگ ٹائم اس طرح کا ہے کہ آپ کو چیزیں بڑی آرام سے مل سکتی ہیں، کیونکہ سارے لوگ تو ملک سے باہر جا نہیں سکتے۔ ظاہری بات ہے اوورسیز ایک بہت بڑی سورس ہوتی ہے ملک کی، لیکن ابھی فی الحال تو اوورسیز اپنا ہاتھ پورا کھینچ رہے ہیں۔ اچھا، بات کرتا جاؤں کہ جو ڈیولپمنٹ تھی وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیتا جاؤں کہ یہ وہ روڈ ہے جو فیز 6 کے اندر سے ہوتا ہوا آگے ڈی ایچ اے ویلی کو جائے گا، تو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ڈی ایچ اے نے کی ہوئی ہے۔ ڈی ایچ اے اس کو کارپوریٹڈ روڈ جو ایکسپریس وے تھی اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش ہے۔ یہ پیچ ہے جو انشاءاللہ 1 منتھ کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، جس طرح سے کام لگا ہوا ہے۔ جب بات کریں ڈی ایچ اے ایک سولڈ انویسٹمنٹ ہے، اور ڈی ایچ اے اس کو ڈیولپ کر کے دے رہا ہے۔ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈی ایچ اے کے ڈیولپ ہونے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں بھی اس کی تیزی آتی ہے، جیسے کہ سیکٹر B3 تھا، اس کے اندر اگر نارمل پچھلے مہینے یا اس سے 1 ڈیڑھ ماہ پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس وقت جو ریٹ چل رہا تھا اس وقت وہ تقریباً ایک ڈیولپ پلاٹ کے اوپر ریٹ جو آ گیا تھا 1 کروڑ یا 95 لاکھ روپے سے 1 کروڑ کا ریٹ آیا تھا۔ بٹ ابھی وہاں پہ اگر آن گراؤنڈ جو پلاٹ موجود ہے، ڈیولپ پلاٹ ہے لیکن قبضہ ابھی نہیں ہے، بہرحال جو پلاٹ کے اوپر آپ جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ پلاٹ آن گراؤنڈ کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر اگر بات کریں تو وہ 130 تک ابھی پھر دوبارہ سے ریٹ اپ ہو گیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو آن گراؤنڈ پلاٹ کی وقت، اور یہ بار بار میں کہتا تھا سولڈ انویسٹمنٹ، تو یہی سولڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ موجودہ صورتحال میں جو اس وقت ملکی حالات ہے اس میں آپ سولڈ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کا پلاٹ موجود ہے، جگہ آپ کے پاس ہے، بنسبت کہ آپ فائل لیں یا نان پوزیشنیبل یا اس طرح سے نان گراؤنڈ پہ جو چیز نہیں ہے وہ آپ لیں، اس میں اتنا اچھا رسپانس آپ کو یا اتنی اچھا پروفٹ نہیں ملے گا جتنا اچھا آپ کو یہ پروفٹ دے گا۔ یہ وہ روڈ ہے دودوچا روڈ، جو آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا چلوں۔ آج کا جو سفر ہے بیسیکلی ڈی ایچ اے ویلی فیز 5 سے اور فیز 6 سے گزر کر جانا تھا، اور جو اپڈیٹ بیچ میں ہوئی تھی تاکہ وہ آپ سے شیئر ہو سکے۔ یہ اپڈیٹ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ جو کنیکٹیویٹی ہے یہ آلموسٹ کنیکٹ ہو جائیں گے ہم ڈی ایچ اے ویلی سے، اور ڈی ایچ اے ویلی کا جو سفر ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ فیز 6 B3 جو ڈیولپ پلاٹ تھے وہ، اور اگر دیکھا جائے تو ان دنوں میں ڈی ایچ اے نے اپنا ٹوٹل ورک جو ہے سٹارٹ کیا ہوا فیز 6 کے اوپر، اور ڈی ایچ اے ویلی کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے۔ ڈی ایچ اے ویلی اس ٹائم
ٹاپ ہاٹ ریٹنگ میں آ رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ رہائش جا رہی ہے، لوگ بہت زیادہ شفٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ لوگوں کو جو پچھلے 12 سال سے قبضے نہیں مل رہے تھے، جو گھر ڈی ایچ اے ہومز کی بات کرتا ہوں وہ نہیں مل سکتا، لیکن ڈی ایچ اے نے وہاں پہ سب لوگوں کو کی ہینڈ اوور کر دی ہے، اب گھر مل رہے ہیں وہاں پہ، قبضہ مل رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اب لوگ وہاں پہ موو ہوں گے، تو تھوڑی سی ڈیولپمنٹ اس طرف بھی زیادہ ہوگی ہے۔ اور جس طرح سے ابھی اپریل کے اندر انشاءاللہ امید ہے کہ جو پلاٹ ڈی ایچ اے ویلی الونڈر بلاک کے پوزیشن دی گئی تھی، ان پوزیشن والے پلاٹ کے اوپر بھی گھر بننا پرائیویٹلی تیار ہو جائیں گے، اور گھر سٹارٹ ہوں گے جیسے ہی، تو وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ ایک نیا سٹی آباد ہوگا۔ اور نیا سٹی اس لیے بھی ہے کہ وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ چیزیں اس میں کافی انفارمیشن والی بھی ہیں اور کافی اچھی بھی ہیں۔ ڈی ایچ اے ویلی کا ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ 12 لاکھ روپے پہ فائل آ گئی تھی، لیکن ابھی کچھ بہتری آئی ہے اس فائل میں۔ ظاہری بات ہے اتنی لو انویسٹمنٹ، کوئی چند فائلیں ہوتی ہیں جو اس طرح ریٹ گرا دیتی ہیں اور باقی لوگ بھی اس میں نقصان پا لیتے ہیں کہ پتہ نہیں مارکیٹ گر جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو سالڈ لینڈ ہے، جن کے پاس ابھی قبضے والا یا آپ کہہ رہے بیلٹڈ پلاٹ ہے، یا جس کو آن گراؤنڈ پوزیشن مل چکی ہے، تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ڈی ایچ اے ویلی اس وقت جو فیز 7 ہے وہ ایک پراپر ایک ڈیولپمنٹ کی طرف گامزن ہے، تاکہ آپ کو اس میں ڈیولپمنٹ مل سکے، آپ کو اپنا پلاٹ مل سکے۔ تو آپ کو ڈی ایچ اے ویلی کی بھی تھوڑی فیز 6 سے ہم نکلتے ہیں، یہ فیز 6 ہے جو کہ آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو فیز 6 B3 اور یہ مکمل جو آج کا وزٹ ہوگا وہ بیسیکلی آپ کا ڈی ایچ اے فیز 6 سے ڈی ایچ اے ویلی تک آپ کو ایکسیس دکھانا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا بھی چلوں کہ کہاں سے ایکسپریس وے جو جا رہی ہے، ڈی ایچ اے ایکسپریس وے وہ کہاں سے جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں اس کا کیا بینیفٹ ہوگا۔ ظاہری بات ہے ڈی ایچ اے کو ایک اچھی لینڈ اور جس کی ایکسیس کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو سب سے زیادہ اس وقت فائدہ دے گی، وہ ڈی ایچ اے ایکسپریس وے ہے۔ اس کی بہت ساری مثال بھی ہے کہ ڈی ایچ اے اپنا ٹوٹل جو ورک ہے وہ فیز 5 6 اور 7 کے اندر لے کے آ رہا ہے، اور اسی کو آنے والے 1 سال کے اندر بہت زیادہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ڈی ایچ اے کے پاس ابھی آگے جو بھی پروجیکٹ ہے وہ اسی طرف آئیں گے، اسی کے اندر نیو پروجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی کمپنیاں، ڈیولپمنٹ کمپنیاں، جو کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں، وہ اس وقت حصہ لے رہی ہیں ڈی ایچ اے کے ساتھ۔ جس طرح ابھی بہت ساری اب ریزیڈنسی آ جائے گی، جس فیز 6 کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی، جو کمرشل کے آپ کو پلاٹس نئے دیے گئے ہیں ان کے اوپر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی ایکسپریس وے جو ہے وہ شروع سے لے کے اینڈ تک ڈی ایچ اے ویلی تک آپ کو ایک اچھا رسپانس بھی دے گی، اور اس میں آنے والے وقت میں کمرشل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ، اور اس میں باقی جو ریزیڈینشل پلاٹ ہوتے ہیں ساتھ، وہ بھی ظاہری بات ہے ایک مارکیٹ بنتی ہے۔ اور دیکھا جائے کہ ڈی ایچ اے جو ہیڈ آفس ہے اس کے ساتھ فیز 1 کے اندر تھا، تو اس کے ساتھ کوئی ریئل اسٹیٹ کے آفس نہیں تھے، اور جگہ جگہ پہ ہر فیسز میں لوگوں کے آفس تھے۔ اور بیسیکلی کسی بھی سٹی کی اگر بات کی جائے یا کسی بھی سوسائٹی کا، تو اس کی سوسائٹی کے آفس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ آفس ہوتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے آفیسز ہوتے ہیں، تو وہ ایک بڑا معنی رکھتے ہیں کہ ہیڈ آفس کے ساتھ آپ کی لوکیشن آ جاتی ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے کہ آپ کا جو آفس ہے انشاءاللہ دسمبر میں 2024 میں وہ آپریشنل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کے لوگ کنیکٹ ہیں، 2000 ہیں یا 4000، تو ایک دم سے وہ جگہ فل ہو جائے گی جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے اپنے آفیسز آئیں گے۔ تو جہاں پہ اگر آپ کے پاس ایک ہیڈ آفس آنے سے 2 سے 4 ہزار لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے پھر جب 4000 لوگ وہاں پہ اپنا سیٹ اپ لے کے آتے ہیں، تو ان کا پھر کاروبار اور ان کی رہائش کا سسٹم بھی آگے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سارا سیٹ اپ ابھی سے اتنا، وہاں پہ کچھ ایسے پلازے بنے ہیں، کچھ سٹارٹ ہوئے ہیں، لیکن آنے والے 1 سال کے اندر اندر یہ سارا سیٹ اپ سنبھالنے کے لیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ ابھی جتنی بھی بلڈنگز بن رہی ہے، جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہ 4000 لوگوں کے لیے نہیں ہے، کم سے کم وہ ابھی تو 20 25 لوگوں کے لیے بنی ہے، لیکن میکسیمم جب اس کو لے کے جائیں گے، ابھی 12 سے 13 نئی کنسٹرکشن کا آغاز ہو چکا ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوگی، اور 1 سال کے اندر مزید یہی لگ رہا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر اس سسٹم کو، اس ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا سا جمپ آئے گا، بوسٹ آئے گا، لیکن 1 سال یہی ہے اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں، نیکسٹ ایئر انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا ملک۔ اور باقی بھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ملک کی کافی زیادہ اکانومی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے چلتی ہے، تو ریئل اسٹیٹ بیسیکلی ڈی ایچ اے کو ہم لوگ اگر موو کرتے ہیں، ڈی ایچ اے کو دیکھتے ہیں، تو ڈی ایچ اے ڈیولپمنٹ کے حساب سے بہت زیادہ
تیز ہو جائے گا، اور ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے لوگوں کو چانس ملتا ہے اپنا گھر بنانے کے لیے. تو جب گھر بنیں گے تو ظاہری سی بات ہے کافی ساری انڈسٹری آپ کی ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اس مرحلے میں، اور گھر جو ہے ہر خاندان کی، ہر بندے کی ایک ضرورت ہوتی ہے، بنیادی ضرورت ہے. تو اس ضرورت کے لیے ڈی ایچ اے ویلی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر رہی ہے کہ 5 مرلہ اور 8 مرلہ ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل اور بہت ہی اچھی رہائش گاہ ہے. تو وہ رہائش کے لیے اگر دیکھا جائے تو 5 مرلہ کی اگر پوزیشن اور ڈی ایچ اے فیز 7 جو ہے، جو آلموسٹ پوزیشن کے قریب آ جائے گا، تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. تو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ سے اکانومی کے حساب سے، جو آپ کے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بیسکلی جو سفر تھا آج کا وہ آپ کو دکھایا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈی ایچ اے ویلی کے اندر کافی زیادہ انفارمیشن کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں.